جلدی سے ٹارچ اس کی جانب کر کے زور زور سے آیت الکرسی اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ میرے منہ سے قرآنی آیات کے الفاظ سنتے ہی وہ سر چیختا ہوا یوں غائب ہو گیا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اسے غائب ہوتا دیکھ کر میں نے جلدی سے اپنے اوپر اوڑھا ہوا کمبل اتار کر پھینکا اور پھر قمیض بھی اتار کر پھینک دی۔ کمبل اور قمیض خون سے تتر بتر ہو گئے تھے۔ کپڑے اتار پھینکنے کے باوجود میرے تمام جسم میں آگ لگی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کس قسم کا خون تھا جس نے مجھ پر تیزاب جیسا اثر کیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ آگ کی گرمی کم ہونا شروع ہوئی تو میں نے کمبل کے بچ جانے والے خشک حصے سے اپنا بدن اور سر سے خون صاف کرنا شروع کیا جو کہ اب پپڑیوں کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ خون صاف کرنے کے بعد میں نے تھیلے میں سے ایک صاف قمیض نکال کر پہنی اور کمبل کو ایک طرف رکھ دیا کیونکہ وہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ پھر ساری رات میری آنکھوں سے نیند غائب رہی اور میں اسی کٹے ہوئے سر کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اب آہستہ آہستہ صبح کا اجالا نمودار ہونے لگا تھا اور صبح کا اجالا پھیلتے ہی میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ رات کو جو کپڑے خون سے تر ہو گئے تھے اب وہ بالکل صاف تھے اور انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کبھی ان پر کوئی داغ تک نہ لگا ہو۔ میں نے بوتل میں سے پانی نکال کر منہ دھویا اور کلی کر کے تھیلے میں سے کھانے کے لیے پھل وغیرہ اور بسکٹ نکالے اور ان سے پیٹ بھرا۔ دھوپ پھیلتے ہی عمارت میں گھٹن کا احساس بڑھ گیا تھا۔ میں نے تھیلا ایک جانب رکھا اور عمارت سے باہر آ گیا۔ دور دور تک جنگل پھیلا ہوا تھا اور کسی انسان کا سایہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ٹہلتا ہوا جنگل کے اندر کی جانب چل دیا۔ جنگل میں جا بجا جھاڑیاں اور درختوں کی بہتات تھی جس میں جنگلی جانور ادھر ادھر بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ نیولے جو اپنی ننھی ننھی آنکھوں سے اس کی جانب گھور گھور کر دیکھ رہے تھے اسے اپنے جانب بڑھتے دیکھ کر جھاڑیوں میں جا چھپے۔ میں نے مزید آگے جانے کا ارادہ ترک کیا اور واپس کھنڈرات کی جانب پلٹ گیا۔ کیونکہ مجھے جنگل میں اپنے کام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی اس لیے میں نے مزید آگے جانا مناسب نہ سمجھا۔ واپس کھنڈرات میں آ کر میں نے چادر پر آلتی پالتی مار کر تھیلے میں سے ایک کتاب نکالی اور اس کے ورق گردانی کرنے لگا اور پھر وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوا اور شام سر پر آ پہنچی۔ میں نے کچھ پھلوں سے پیٹ کی آگ بجھائی اور آرام سے چادر پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ دیکھیں آج وہ شیطانی روحیں اسے کس بھیس میں دکھائی دیتی ہیں۔ رات کے سائے اپنے پر پھیلائے آہستہ آہستہ عمارت پر چھا رہے تھے۔ جنگل سے آنے والا جانوروں کا شور ماحول کو ناخوشگوار بنا رہا تھا۔ آج تو اسے لگڑ بگڑ اور گدھوں کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میں دیوار سے کمر ٹکائے بیٹھا تھا کہ مجھے اپنے سر کے اوپر کسی الو کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے یکدم چونک کر سر اٹھایا تو مجھے چاند کی روشنی میں برآمدے کی چھت میں بنے ہوئے سوراخ سے ایک الو کا چہرہ دکھائی دیا جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں وحشت نمایاں تھی اور اس کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس الو کا چہرہ کسی چڑیل کے چہرے میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا جس کے منہ سے نکلے ہوئے دو دانت جن سے خون ٹپک رہا تھا منہ کھولے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں خوفزدہ نظروں سے اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ اچانک غائب ہو گئی اور پھر اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کی کمر میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ تکلیف کی شدت سے میرے منہ سے ایک دردناک چیخ نکل گئی اور میں نے گھبرا کر اپنے پہلو پر ہاتھ رکھ لیا جس میں سے تازہ خون نکلنے لگا تھا۔ میں نے سر گھما کر دیکھا تو میرے بائیں جانب وہی چڑیل کھڑی کہکے لگا رہی تھی۔ میرے جسم کا سارا خون جسم میں جم گیا تھا۔ میں نے درد سے بلبلاتے ہوئے منہ ہی منہ میں آیت پڑھی اور اس کی جانب پھونک مار دی۔ جیسے ہی اس پر پھونک ماری وہ چیختی چلاتی باہر کی جانب دوڑی۔ اسے واپس جاتا دیکھ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ تھیلے میں سے ایک کپڑا نکال کر اسے پھاڑا اور اپنے پہلو پر باندھ لیا۔ چڑیل نے اپنا لمبا ناخن میرے پہلو میں گھسیڑ دیا تھا جس سے میرے جسم کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ مسلسل خون بہنے کی وجہ سے مجھے نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تھیلے سے پھل نکال کر کھائے اور دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد میں نے دیکھا کہ کمرے میں یکدم شور سا اٹھنے لگا۔ یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے کمرے میں ہزاروں بدروحیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا دیا لیکن شور تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ کچھ دیر تک شور کی آوازیں سنائی دیتی رہی پھر یکدم خاموشی چھا گئی اور اس قدر خاموشی تھی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دینے لگی۔ میں خوفزدہ نظروں سے اپنی چاروں جانب دیکھنے لگا۔ اب میں اس بات کا قائل ہو گیا تھا کہ جنوں اور بھوتوں کا وجود ہے اور یہ برحق ہے۔ یہ سوچ کر میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی واپس قصبے کی طرف بھاگ جاؤں گا کیونکہ اب مجھے اپنی جان پیاری تھی۔ میں اپنی ضد اور انا کی خاطر اپنی جان سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے زمین ہل رہی ہو۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید زلزلہ آ گیا ہے
مگر عمارت تو اپنی جگہ ساکن تھی، لیکن زمین برابر ہل رہی تھی۔ پھر وقفے وقفے سے زمین میں ایک دھمک سی محسوس ہونے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پاتال کے سارے بونے مل کر اس کھنڈرات کی زمین کو اوپر کی جانب لے جانے کے لیے نیچے سے زور آزمائی کر رہے ہوں۔ میں خوف سے تھوک نکلتے ہوئے زمین پر نظریں جمائے دیکھ رہا تھا۔ دیر تک زمین ہلتی رہی اور پھر یہ دیکھ کر خوف سے میرے منہ سے چیخ نکل گئی کہ میرے سامنے والی زمین سے ایک بدصورت شکل انسان، جس نے لمبا سیاہ چوغا پہنا ہوا تھا اور اس کے نتنوں کے بال اس کے ناک سے باہر لٹکے ہوئے تھے اور پیلے پیلے دانت باہر نکلے ہوئے تھے، زمین سے آہستہ آہستہ باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے یکدم کھڑے ہو کر ایک چھلانگ لگائی اور باہر کی جانب بھاگا، لیکن اس بدصورت شخص نے مجھے بھاگنے کا موقع ہی نہیں دیا اور وہیں کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ لمبا کر کے میری قمیض پیچھے سے پکڑ لی۔ قمیض ہاتھ میں آتے ہی اس نے جیسے ہی مجھے اپنی جانب کھینچا تو قمیض کا ایک ٹکڑا پھٹ کر اس کے ہاتھ میں رہ گیا اور میں اچانک ایک زوردار جھٹکے سے باہر کی جانب جا گرا اور گر کر دوبارہ اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر ایک ٹھوکر لگنے پر ہی میں دوبارہ سے گر گیا۔ وہ خوفناک شکل کا انسان ڈراؤنی آوازیں نکالتا میری جانب بھاگتا چلا آ رہا تھا۔ اسے یوں اپنی جانب آتے دیکھ کر میں دوبارہ اٹھا اور پھر قصبے کی جانب رخ کر کے سرپٹ بھاگا۔ جیسے ہی میں ایک موڑ مڑا تو میرا سر ایک درخت سے ٹکرایا اور میں ایک جھٹکے میں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا، اور نہ جانے کب تک میں پوری رات یوں ہی بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو قصبے میں اپنے مکان کے ایک کمرے میں پڑا ہوا پایا اور میرے چاروں جانب قصبے کے افراد اور میرے کچھ اساتذہ کھڑے تھے، جن کے چہروں پر پریشانی کے اثرات نمایاں تھے۔ مجھے اپنے سر میں ٹیسیں اڑتی محسوس ہو رہی تھی اور رات والا منظر ایک فلم کی صورت میں میرے دماغ میں چل رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے اچانک جب پہلو کو ہاتھ لگا کر ٹٹولا تو وہاں کپڑا بندھا ہوا تھا۔ پھر میرے پوچھنے پر کہ وہ یہاں کیسے پہنچا تو میرے اساتذہ حضرات نے بتایا کہ جب مجھے کھنڈرات کی جانب گئے 1-2 روز گزر گئے تو انہوں نے میری خیریت معلوم کرنے کی غرض سے ان کھنڈرات کا رخ کیا، تو مجھے کھنڈرات سے دور قصبے کی طرف آنے والے راستے کے درمیان لگے ہوئے ایک پرانے درخت کے پاس بے ہوشی کی حالت میں پڑے پایا، تو وہ مجھے اٹھا کر گھر لے آئے اور آج 1 روز بعد مجھے ہوش آیا۔ پھر ان کے پوچھنے پر میں نے انہیں کھنڈرات میں گزرنے والے تمام خوفناک حالات کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا۔ قصبے کے بوڑھے کہنے لگے کہ انہوں نے تو پہلے ہی خبردار کیا تھا اور اس بات سے روکا تھا کہ میں اپنی ضد چھوڑ دوں اور پرانے کھنڈرات کا رخ نہ کروں۔ لوگوں نے بعد میں میری مرہم پٹی کروائی اور صحت یاب ہونے کے بعد میں نے اپنا تبادلہ وہاں سے شہر کے ایک اسکول میں کروا لیا، اور آج بھی مجھے جب ان بھیانک کھنڈرات کے واقعات یاد آتے ہیں تو خوف سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ وہ کون سی طاقت تھی جس کے بلبوتے پر وہ اس کھنڈرات میں 2 راتیں گزار کر بھی زندہ رہا۔ بے شک وہ قرآن کریم کی برکت تھی جس کی وجہ سے وہ آج بھی زندہ سلامت اس دنیا میں موجود ہے۔